अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि कम से कम 400 से ज़ायद कंटेनर जो है वो मुकामी इंतज़ामिया ने मांग लिए हैं। अब देखना ये है कि अब कंटेनरिस्तान किस तरीके से इस्लामाबाद को बनाया जाता है, क्योंकि 24 नवंबर का जो खौफ है वो हुकूमत के लिए बाइज़ परेशानी है। और इस वक्त एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर सिक्योरिटी के मामलात को देखा जाएगा और उसमें ये डिस्कस भी किया जाएगा कि आया 24 नवंबर को एक नया 9 मई होने से किस तरह से रोका जा सकता है। इतलात ये भी है कि पीटीआई को भी बताया गया है और जो है इदारों को भी ये ख़बर पता चली है कि 24 नवंबर को एक नया 9 मई होने जा रहा है। और अब इजलास के बाद पता चलेगा कि उसमें क्या फ़ैसले होते हैं और किस तरीके से इस 24 नवंबर की जो फ़ाइनल कॉल है इससे निपटा जाएगा। और दूसरी जानब 30 से 35 हज़ार जो अहलकार हैं उनको टारगेट सौंप दिया गया है। गिरफ़्तारियाँ, ब्लॉक और किसी सूरत इस्लामाबाद की हदूद में एहतजाज को दाखिल होने से रोकना है। किस तरीके से रोका जाएगा ये हिकमत अमली अब इंतज़ामिया की है। दफ़ा 144 लगा दी गई है। स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे पाबंदी है और इस वक्त 5 से ज़ायद अफराद के खड़े होने पर, बैठने पर, बात करने पर पाबंदी है। अब ये चीज़ें तमाम हुकूमत ने तो ये पहले भी करती आई है, अब भी कर रही है। इनका यही एक जो है आखिरी हथियार होता है कि खंदकें खोद दी जाएं, सड़क खोद दी जाए, मोटरवेज़ खोद दिए जाएं, कंटेनर्स लगा दिए जाएं, लोगों के ऊपर शेलिंग की जाए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। हमने इससे पहले लियाकत बाग का एहतजाज भी कवर किया था। हमने वहाँ पे भी देखा, हमारे पास फुटेज मौजूद है कि पुरअमन एहतजाज था। वहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है नारेबाजी कर रहे थे और तो मुख्तसर सा खिताब कुछ मुकामी लोग जो थे वहाँ के सरबराह जिन्होंने क़यादत की थी अपने रैलियों की, तो वो वहाँ पर मुख्तसर सा एक खिताब कर रहे थे। लेकिन पुलिस को हमने देखा कि उन्होंने आते ही लाठी चार्ज शुरू कर दिया, मारा मारी शुरू कर दी, जिस पर आवाम मशल होकर उन्होंने भी फिर उनके साथ जो है दो दो हाथ किए और उनको फिर मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके ऊपर पत्थर बरसाए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। तो ये तमाम चीज़ें अब भी ये होने का डर है, क्योंकि इस वक्त जो रियासत है वो इस वक्त नाकाम हो चुकी है। तमाम अपने कारस्तानियों के अंदर अपनी जो भी इन्होंने काम किए थे, 9 मई का बयानिया इनका उड़ चुका है। अब इनके पास 9 मई कुछ भी नहीं है 9 मई के अलावा। अब ये 24 मई को टारगेट बनाकर इसको जो है अब किसी तरीके से कोई नया प्रोपगंडा शुरू करेंगे। कल मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल एक इजलास हुआ है जिसके अंदर ये भी तय पाया कि हो सकता है 23 नवंबर की रात से फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। इससे पहले डी चौक वाले मामलात में भी फ़ौज के हवाले किया गया था, फ़ौज को बुलाया गया था और अब दोबारा फ़ौज को बुलाया जा सकता है और फ़ौज के हवाले इस्लामाबाद को किया जा सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो अपनी हिकमत अमली बयान की है उसके अंदर यही लगता है कि अगर कहीं रोका जाएगा तो वहीं धरना हो जाएगा। इस वक्त ये भी देखना आपको ज़रूरी है कि रियासत जो है इस वक्त क्या इक़दामात कर रही है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से निपटने के लिए, और आवाम का एक सुनामी आने जा रहा है इस्लामाबाद के लिए। क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, जिस तरीके से तैयारी जारी है तहरीक इंसाफ की, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, उससे तो लगता ये है कि ये लास्ट कॉल है। लेकिन फैसल वाडा ने हामिद मीर के प्रोग्राम में बाकायदा बताया है कि ये आखिरी कॉल नहीं है, ये आखिरी से भी बहुत दूर कॉल है। इसके बाद सेकंड लास्ट कॉल होगी, उसके बाद जाके फ़ाइनल कॉल होगी। लेकिन ये तहरीक इंसाफ जो है वो गलत कर रही है और तहरीक इंसाफ जो है बंद गली में जा रही है और इनको वापसी का रास्ता नहीं मिल पाएगा और ख़ान के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करेगी उनकी मौजूदा क़यादत जो है। दूसरी जानिब इमरान खान ने जो अब
اعلان کیا ہے کل وہ یہ ہے کہ اب ان کی بیگم جو ہے بشریٰ بی بی، ان کی اہلیہ اب جو ہے وہ کمانڈ سنبھال لی ہے اور انہوں نے میٹنگز بھی کی ہے ایم این اے سے، اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمام ایم پی اے ٹکٹ ہولڈرز ایم این اے سے میٹنگ کریں اور لائحہ عمل طے کریں اور ہر صورت اس احتجاج کو کامیاب بنایا جائے۔ دوسری جانب عمران خان کی ہمشیرہ بھی ان کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی، اور پی ٹی آئی کی قیادت تو ہے ہی ہے، لیکن اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اب کون جو ہے وہ سب سے آگے بڑھ کر احتجاج کرے گا، کیونکہ ان تمام لوگوں کو گرفتاری کا بھی ڈر ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت پچھلے جمعے سے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کو خیبر پختونخوا شفٹ کر دیا گیا ہے اور انہیں سیف کر دیا گیا ہے تاکہ وہ جو ہیں 24 نومبر سے پہلے گرفتار یا غائب یا ان کو اٹھایا نہ جا سکے۔ یہ تمام حکمت عملی اس وقت دیکھنے میں آئی ہے۔ مراد سعید نے جو ہے ایک پیغام جاری کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب عمران کی رہائی کے بغیر جو ہے یہ قافلہ واپس جو ہے احتجاج ختم نہیں ہوگا اور نہ واپس آئیں گے۔ عمر ایوب صاحب نے فلور کے اوپر اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ ہم سر پر کفن باندھ کر آ رہے ہیں اور اب ہم واپس نہیں لوٹیں گے خان کو لیے بغیر۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکمت عملی اپناتی ہے تحریک انصاف اور کس طریقے سے یہ رکاوٹوں کو پار کرتی ہے، اور حکومت ان کو روکنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، یہ تو ٹائم بتائے گا۔ اب دن رہ گئے ہیں تھوڑے، اور دن جیسے ہی تھوڑے رہ گئے ہیں اسی طریقے سے اب جو ہے وہ معاملات مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں کو اٹھایا جانا شروع کر دیا گیا ہے، گرفتاریاں ہمارے ذرائع کے مطابق ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور پرچے ایف آئی آریں دیے جانے کا بھی جو ہے اطلاعات ہیں کہ پرچے دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب حکومتی حلقوں میں کافی پریشانی ہے، اور اب نئے نئے لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے پھر رہے ہیں، جس طرح سے عطا تاڑر صاحب نے پرانی فوٹیج اٹھا کر کہیں سے جو ہے اس کو ایڈٹ مونٹاج بنا کر جو ہے وہ میڈیا کے سامنے جو ہے ایک پریس کانفرنس کر دی، جی میں نے جو ہے یہ فوٹیج پبلک کر دی ہے اور آپ دیکھ لیں 9 مئی کو کیا ہوا، کیسے کیا، وہ تمام چیزیں ان کا وہ بھی بیانیہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا، کیونکہ وہ تمام فوٹیج پہلے سے اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر اور وہ تمام لوگوں کو پتہ ہے، یوٹیوبرز نے ان کو پہلے ہی جو ہے چلایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ کام کر رہے ہیں جیسے عوام جو ہے وہ پاگل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا، اور یہ لوگ اپنی طریقے سے جو ہے نا اس کو نئے طریقے سے نیا ایک شکل دے کر پیش کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب اون چودھری نے جو کل پریس کانفرنس کی وہ بھی اسی کا حصہ تھی، اسے بھی لانچ کیا گیا سلمان اکرم راجہ کے خلاف، اور جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کے کہے ہوئے الفاظوں کو بول رہے ہیں، انہیں اسکرپٹ لکھ کے دیا گیا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، ایسا نون لیگ کرتی آئی ہے۔ ان کے تو اپنے صدر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب کسی بھی جگہ تقریر کرنے جاتے ہیں یا کسی بھی بین الاقوامی سربراہ سے ملنے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پرچی ہوتی ہے، اس کے حساب سے یہ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ اور آج رات گزری ہے تو طلال چودھری نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے ڈائریکٹ نشانہ بنایا ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کو، اور تمام انہوں نے ایک حدیں پار کی ہیں، انہوں نے ایسی لینگویج استعمال کی ہے، یہاں بتانا جو ہے وہ نامناسب ہے۔ لیکن یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا ان کے اپنے گھروں میں ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بغیر ماں بہن بیٹیوں کے جو ہے بیویوں کے جو ہے نا یہ دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں اور یہ دنیا میں کوئی عجوبہ ہی کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اور اب اگر دوسری جانب سے مریم نواز کے خلاف یا کسی اور نون لیگ کی لیڈیز کے خلاف کوئی بات کر دی جائے تو یہ کہتے ہیں بدتمیز ہیں، عورتوں کے اوپر اس طریقے سے بولا جاتا ہے۔ لیکن اب ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کی جو پارٹی کے اندر خواتین ہیں وہ خواتین ہیں، لیکن جو سامنے مخالف پارٹی کے اندر خواتین ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ خواتین نہیں ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے ایک طرح کا جو ہے نا میسج دے دیا ہے کہ ہم آپ کی خواتین کے بارے میں دیکھو بول رہے ہیں، اب آپ ہماری خواتین کے بارے میں بولو۔ ظاہر ہے اس وقت گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ وہاں سے بول رہے ہیں تو ظاہر ہے یہاں سے بھی دوسرا کوئی بھی پریس کانفرنس کرے گا اور وہ مریم نواز پہ جو ہے کیچڑ اچھالے گا۔
تو جیسے آپ کریں گے ایسے سامنے والا کرے گا، تو فرق تو دونوں میں کوئی نہیں ہے۔ پھر نواز شریف صاحب جو ہے روتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جی یہ لوگ بدتمیز ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ٹماٹر لے کے پیچھے بھاگتے ہیں، انڈے لے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو بھائی انڈے ٹماٹر ہی پڑیں گے آپ لوگوں کو پوری دنیا میں، آپ جہاں جائیں گے آپ کو انڈے ٹماٹر پڑیں گے، آپ کو لانتے پڑیں گی، آپ کو کس طریقے سے گھٹیا گالیاں دی جا رہی ہیں آپ یہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ آپ جا کر دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے نواز شریف کو کن الفاظوں میں خواتین نے یاد کیا ہے۔ تو ہم تو بس اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تم نے جو ہے اس ذلت سے بچایا ہوا ہے۔ ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے، اللہ کی پکڑ میں یہ خاندان آ چکا ہے، اور جس طریقے سے یہ اب تک کام کر چکے ہیں اور اب کر رہے ہیں اور مزید آگے کرنے والے ہیں، یہ تمام ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ اور 24 نومبر کو میرا جہاں تک خیال ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، یا تو عمران خان صاحب باہر ہوں گے یا پھر جو ہے کوئی بڑا تصادم کا یہ اندیشہ ہے اس 24 نومبر کو۔ دیکھنا یہ ہے، لیٹ سی، آپ بھی یہیں پر ہیں، ہم بھی یہیں ہیں، ہم لائیو کوریج کریں گے اسلام آباد سے، آپ کو باخبر رکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجیے گا، ہم آپ کو ہر خبر سے آگاہ رکھیں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ تک دیجیے اجازت۔ کاشف رومی کو 24 پوائنٹ نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔